دنیا میں بڑے سے بڑا عالم یا بڑے سے بڑا ان پڑھ، سب کو اللہ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ وہ میرے جیسا صرف کیا کہا تھا اقبال، بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ وہ میرے جیسا باتوں نہیں ہو یا شیخ رمضی جیسا گہرے علم والا ہو، اللہ فرماتے ہیں الا قلیلا، بہت تھوڑا۔ تھوڑے علم کے ساتھ آدمی صحیح فیصلے نہیں کرتا۔ تو میرے رب کی کتاب یہ علم کا خزانہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس کے یہ الفاظ اللہ کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں۔ معتزلہ نے کہا تھا قرآن مخلوق ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اور جیسے اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کی اس کتاب کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ کی برکت سے مجھے ایک بہت پرانی حدیث یاد آئی، 1982 میں پڑھی تھی، کہ ابن القیم کی کتاب ہے ہادی الارواح الی بلاد الافراح۔ میں نے اس تفصیل سے کئی بار پڑھی۔ اس میں ایک حدیث ہے کہ جنت میں ایک محفل ہوگی جس میں صرف اہل علم بیٹھیں گے اور کوئی نہیں، جن کے ساتھ علم کی نسبت لگی رہی، چاہے تھوڑی چاہے زیادہ، اسی نسبت پر وہ نسبت غالب رہ کر مر گئے۔ تو وہ جنت میں ایک محفل ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا اور وہ قرآن کے علوم پر بحث کرے گا، اور اللہ ان پر اپنے علم کا فیضان کرے گا۔ ایک ایک لفظ پر سمندر کھلیں گے علم کے، اور وہ ایسی پرکیف پرسرور مجلس ہوگی کہ جنت والوں کو جنت ہی بھول جائے گی، یا اللہ کو دیکھ کے جنت بھول جائیں گے، کچھ بھی نہیں یاد رہے گا، یا اللہ کے کلام میں مشغول ہو کر جنت بھول جائیں گے، کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ تو میری تمنا ہے کم از کم آپ جو بچے میرے پاس ہو، قرآن کو نصب العین بناؤ۔ وَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، جب اندھیری رات کی طرف فتنے ٹوٹ پڑیں جیسے آج کا دور ہے، فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، اور اس کو سینے سے لگا لیں، اس سے جی لگا لیں۔ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ، اس کا جھگڑا بھی قبول ہے، اس کی شفاعت بھی قبول ہے۔ جس کے لیے جھگڑا کرے گا اس کو مروا دے گا، جس کی شفاعت کرے گا اسے پاک لگا دے گا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو اسے اپنے سامنے رکھے گا، یعنی اس کے مطابق زندگی گزارے، اسے یہ جنت میں پہنچائے۔ من جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار قادہ الی النار، قادہ ساقہ، من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار۔ خلف ظہری کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹھ کے پیچھے رکھ لیا، خلف ظہری کا مطلب ہے کہ آج پوری امت پیدا ہونے سے موت تک کروڑوں لوگ ہیں جو قرآن کا ایک لفظ نہیں پڑھتے، اور آپ علماء ہو کر قرآن نہیں پڑھتے۔
تو میں اوروں سے کیا گلہ کروں؟ دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جب علمی حلقوں میں بھی قرآن کا ذوق نہ رہے، قرآن پڑھایا بھی جائے تو منطقی فلسفی انداز میں اور تحنیف کے انداز میں پڑھایا جائے، تو قرآن تو نہ رہا۔ تو اس کا ہر لفظ زندگی کی ضرورت ہے۔ سر درد کی وجہ سے اگر میں صحت مند بھی ہوں اور کروڑوں سال کی زندگی لے کر ہوں تو بھی میں اس کے معنی کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ بغداد میں ابو علی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑے عالم، قرآن کے مفسر۔ قرآن کی تفسیر شروع کی، سورہ بقرہ کی تفسیر کرتے کرتے 27 سال گزر گئے، موت آ گئی، تفسیر پوری نہیں کر سکے، موت آ گئی۔ تو مجھے جو اچھا لگتا ہے، سارا ہی اچھا ہے، جو میرے لیے آسان لگتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کو ساری کتابوں کا دل کہا گیا ہے، ساری آسمانی کتابوں کا دل قرآن ہے، اور قرآن کا دل سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کا دل آیت الکرسی ہے۔ یہ اعظم آیت فی القرآن ہے، اطول نہیں، اعظم، اطول و سب سے عظیم آیت، سب سے لمبی آیت ہے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اخوف آیت فی القرآن، سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت، اخوف آیت۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ کرائی کے برابر اچھائی بھی سامنے آئے گی، اور رائی کے برابر برائی بھی سامنے بھی آئے گی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ حساب کے بغیر ہی پار کرا دے، ورنہ کوئی حال نہیں۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ ابو علی کی بات کر رہا تھا۔ 27 برس درس دیتے رہے، درس ختم نہ ہو۔ آج میں آیت الکرسی کی تھوڑی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اعظم آیت فی القرآن، اخوف آیت، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ارجع آیت فی القرآن، قرآن کی وہ آیت جو سب سے زیادہ حوصلہ دیتی، امید دلاتی ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے نافرمان بندو، بھلا کوئی نافرمانوں کو بھی اپنا کہتا ہے؟ اولاد نافرمان ہو تو اس کو بیٹا نہیں کہنے کو دل کرتا، تو اللہ کہہ رہا میرے نافرمان بندو سارے ہی معاف کر دوں گا، ڈرو نہیں، توبہ کر لو۔ اشد آیات علی اہل النار، سب سے خوفناک آیت، چکھو یہ عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے۔ افرح آیت لأہل الجنہ، جنت والوں کو سب سے زیادہ خوش کرنے والی آیت، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا لہم ما یشاءون فیہا۔ پھر جب تمہارا یشاءون ختم ہوگا تو ولدینا مزید، پھر ہماری عطا شروع ہوگی۔ کیا زبردست بات۔ اعدل آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے عدل کو بتانے والی آیت، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى
الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو آیت الکرسی قرآن کی اعظم آیا ہے، اس میں صرف اللہ کا تعارف ہے۔ شروع بھی ہو رہی ہے اللہ، اس میں 9 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ اللہ کے پاک نام سے شروع ہو رہی ہے یہ آیت۔ میں آپ سے کہا کرتا ہوں اللہ کو خدا نہ پکارا کرو، اللہ کہا کرو۔ ہمارے بر صغیر کے علماء اور اہل اللہ اتقیا سب نے خدا کا لفظ استعمال کیا ہے، ناجائز نہیں ہے۔ خدا صرف اللہ کی ایک صفت کا نام ہے۔ خود آ 2 لفظوں سے بنا ہے، خود آ، جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے خدا کہتے ہیں۔ اور اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل المجيب الكريم الواسع الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ۔ جب آپ کہتے ہو نا یا اللہ تو آپ ان سارے صفاتی ناموں سے اسے پکارتے۔ جب کہتے ہو یا خدا تو اس کی ایک صفت سے اس کو پکارتے ہو جسے کسی نے نہ بنایا۔ تو میں یہ کہتا ہوں، اپنے بیانوں میں بھی کہتا ہوں، مجھ پر پھر اعتراض شروع ہو گئے کہ سارے اکابر نے استعمال کیا ہے تو یہ اس پر میں اعتراض نہیں کرتا ہوں، میں راجح ارجح بتاتا ہوں، راجح بن ارجح زیادہ فضیلت والا بتاتا ہوں۔ میں خدا کہنے کو غلط نہیں کہتا، لیکن اب موازنہ آپ خود کرو۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں اللہم تو 99 صرف نہیں، 99 نہیں، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، سمجھ گئے؟ او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ ترجمہ کروں اس کا؟ یا اللہ تیرے ان ناموں کی توفیل مانگتا ہوں جو تو نے اپنے خود رکھے، تیرے ان ناموں کی توفیل مانگتا ہوں جو تو نے کتاب میں اتارے، کتابوں میں اپنے پچھلی کتابوں میں، اس میں ان ناموں سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے علم غیب میں چھپا لی۔ تو کتنے ہو گئے؟ کوئی تعداد ہے؟ جب آپ کہتے ہیں اللہم یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں یا خدا تو بس پھر لفظ اللہ میں ایک صفت ہے خاص، یہ 4 حرفوں سے بنا، الف لام لام ہا۔ کسی بھی لفظ کا آپ حرف ہٹا دیں تو مطلب بدل جاتا۔
جمیل میرے نام کا حصہ ہے، خوبصورت. جمیل کا جیم ہٹا دو تو کیا بن جائے گا؟ میل یا میل. ٹھیک. یا ہٹا دو تو کیا بن جائے گا؟ اونٹ بن جائے گا. میم ہٹا دو تو جیل بن جائے گا یا جیل بن جائے گا. تو کسی بھی لفظ کا ایک حرف نکالو وہ اس کا بیلنس خراب ہو جائے گا. لیکن لفظ اللہ ایسا ہے کہ الف ہٹا دو، پیچھے بچا للہ. قرآن میں کتنی دفعہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مطلب وہیں کھڑا ہوا ہے. اس کا اگلا لام ہٹا دو تو پیچھے بچتا ہے لہو. تو قرآن کتنی دفعہ کہتا ہے لہو ما، اسی میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کا آخری لام ہٹا دو تو بچتا ہے الہ. تو وہ الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. اس کی صرف ہا کو باقی رہنے دو، باقی تینوں حرف ہٹا دو تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو کہو تو اللہ، لہو کہو تو اللہ، الہ کہو تو اللہ، للہ کہو تو اللہ، اور اللہ تو پھر اللہ. تو ہمیں اللہ سے مناسبت نہیں، دوستی نہیں لگائی. ہم قانوناً اس کے پیچھے چلتے ہیں، قانوناً، عشق کے ساتھ نہیں. عاشق ہوئیں عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سر 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 بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدے سر چائی نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نہ جوڑے تو مکھ نہ موڑے، پاویں 100 تلواراں کھنے جھیلے. سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تھے راز نہ بننے. اللہ ہمارے محسوسات میں نہیں ہے، یہاں ہے، عقل میں ہے، محسوسات میں نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ تیرے رب کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا نے نفی کر دی کہ نہیں؟ اللہ کے سوا ہر مخلوق کی نفی ہوئی کہ نہیں؟ ہمارے دیش میں کتنی نادانی ہے، کتنی جہالت ہے. میں اسے شرک نہیں کہتا، میں اسے نادانی کہتا ہوں. انہیں پتہ نہیں، انہیں بتا دو تو فوراً چھوڑ دیں گے کہ اللہ نے سب پہ لا پھیر دیا ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، پھر وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. احفظ اللہ يحفظك، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. کیا میرے نبی نے باتیں فرما دی. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت كل انسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. اللہ سے مانگ. کیسے؟ نماز پڑھ کے، نفل پڑھ، روزے رکھ کے، اگر ہمت ہے. جب میری ہمت تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا، میں روزے گرمیوں میں بھی خالی
تھالی پانی پہ رکھ لیتا تھا۔ روزہ اور نماز اللہ کی مدد آ کے رہتی، پیسہ جیب میں ہوتا ہے، مرض لا علاج ہوتا ہے، آدمی کتنا عاجز ہو جاتا ہے۔ پیسہ جیب میں ہے، کوئی کمی نہیں، ڈاکٹر امریکہ کے ہیں، کوئی مشینوں کی کمی نہیں، لیکن علاج کوئی نہیں تو کیسے آدمی بے بس ہوتا ہے۔ نماز وہاں بھی کام دیتی، روزہ وہاں بھی کام دیتا۔ تو یہ دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا مخلوق کو نہ پکارو، ولیوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، اور جن کو اللہ نے بلا لیا، مٹی کے نیچے سلا دیا، ان کے پاس جو میرے رشتہ دار نے کہا تھا نا کہ ہر پیر دا کوٹا ہوندا اتھوں لے کے دیندا ہے، تو انہوں نے لے کے ہی دینا ہے نا، خود تو نہیں دے سکتے، تو اس سے مانگو جو براہ راست دیتا ہے کہ میرے کو مانگ، میرے کو کاٹا بھی کوئی نہیں، اور واحد ہستی ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس دعوے کی دلیل ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے مولا کا؟ الحی، ہمیشہ زندہ ہوں، کوئی زندہ دکھا دو ہمیشہ۔ القیوم، ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہوں، کوئی اور ہو تو چلا کے دکھا دو۔ دو، لا تاخذہ سنہ، اونگ سے پاک ہو، اونگ سے پاک ہو، کوئی اور ہو تو دکھا دو۔ ولا نوم، نیند سے پاک ہو، کوئی اور ہو تو دکھا دو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کی شہنشاہی اس کے پاس ہے، کوئی اور یہ دعویٰ کرنے والا ہو تو دکھا دو۔ انا احیی و امیتکم، لنگڑے مچھر سے مروا دیا تھا نمرود۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا۔ قیامت کے دن کسی کو جرأت نہیں ہوگی، کوئی اور ایسا ہے تو دکھا دو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے اگلوں پچھلوں کو جانتا ہے، کوئی اور ایسا ہے تو دکھا دو۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، علم کا ذرہ بھی نہیں لے سکتے ہو جب تک وہ نہ چاہے، کوئی اور ایسا ہے تو دکھا دو۔ ولا یعودہ حفظہما، اس کائنات کا کی حفاظت چلانا اسے تھکا۔ یعود پتہ کسے کہتے ہیں؟ مثلا یہ ویٹ، میں آج کل جم جاتا ہوں تو اب رمضان میں چھوٹ گیا تو وہ مجھے ذرا وزنی ویٹ دیتا ہے، میں کہتا ہوں آواز نکلتی، اس کو کہتے ہیں وعد۔ تو اللہ کہتا میں نے زمین آسمان اٹھائے، میرے منہ میں جو نہیں نکل رہی، یعنی میرے اوپر اس کا وزن ہی کوئی نہیں۔ پھر کبھی آدمی سے کرتا، یہ سارے ایکشن میں نے شیشے میں دیکھتا ہوں تو مجھے پتا میں کیا کرتا ہوں۔ سامنے شیشہ لگا ہوتا ہے جم میں، تو اللہ کہتا تیرا رب یہ نہیں کرتا، اور اٹھایا ہوا زمین آسمان۔ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک روایت پڑی تھی کہ عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، ایک طرف اس میں جو ایک موج اٹھتی ہے اس کی اونچائی لمبائی 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی۔ کیا اللہ ہے میرا۔ پھر کہتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کتنے دلائل ہو گئے؟ 9 دلائل ہو گئے کہ یہ چیزیں کسی میں ہیں تو پھر مجھے چھوڑ کر اس کو پکارو، اس کو معبود جانو۔ اگر یہ صرف میرے اندر ہیں، کسی اور کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک تو اور بھی آیات میں صرف اللہ کا تعارف ہے، اس میں اللہ کا تعارف عجیب طریقے ضمیر کے ساتھ بھی ہے، اظہار کے ساتھ بھی ہے۔
اس میں ضمیریں کتنی ہیں اور ظاہر کتنے ہیں؟ اللہ ایک، لا الہ الا ہو دو، الحی تین، القیوم چار۔ الحی کے اندر ضمیر 5 اور القیوم کے اندر ضمیر 6۔ لا تأخذہ 7، ہو ضمیر۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض 8۔ من ذا الذی یشفع عنده 9، الا باذنہ 10۔ یعلم کے اندر ضمیر 11۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ 12۔ الا بما شاء، شاء میں ضمیر 13۔ وسع کرسیہ ضمیر 14۔ ولا یعودہ 15۔ حفظ ضمیر، حفظ میں ضمیر 16۔ وہو 17۔ العلی 18۔ العظیم 19۔ اور ان دونوں کے اندر ضمیر مستتر 20 اور 21 دفعہ اللہ کا نام دہرایا گیا ہے۔ اس ایک چھوٹی سی آیت۔